بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، تاریخی حقائق اور دستاویزات یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں شریف خاندان ہمیشہ ایک مافیا کی طرح کام کرتا آیا ہے، اور یہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کی جانب سے مجھے بالواسطہ دھمکیاں دینے کے بعد یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے کہ شریف خاندان ملک کے چیف جسٹس اور آرمی چیف کی خفیہ آڈیو ریکارڈنگز کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان ریکارڈنگ سے کچھ خاص مقاصد ہی ہوتے ہوں گے، اور کیا وجہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود شریف خاندان آج بھی پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک لاڈلے بچے کی طرح چاہا جاتا ہے۔ دوستو، میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بالواسطہ طور پر دھمکیاں ملیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوٹیوب، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہزاروں چاہنے والوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ ان سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ 3 سے 4 لوگوں نے دھمکی، گالی، غلیظ زبان استعمال کی۔ حیران کن طور پر ان سب کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دیگر چیزیں بھی لانا چاہتا ہوں ریکارڈ پر کہ وہ تمام تر لوگ جنہوں نے ایسا کیا ان کے اسکرین شاٹ محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور جو اس وقت تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ جناب میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب ان دھمکیوں کے بعد جب یہ مجھ تک بالواسطہ پہنچی تو گاڑی کا پیچھا کیا گیا، ریکی کی گئی، لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی۔ گاڑی جو ہے وہ ایک بلیک فارچونر جو ہے وہ گلی کے 3-4 مختلف مقامات کے اوپر کھڑی رہی، اس کے بعد گھر کے سامنے بھی کھڑی رہی، گھر والوں نے بھی مجھے بتایا، اور اس کے بعد جناب سیکیورٹی گارڈ سے بھی وہ پوچھ گچھ کرتے رہے۔ لیکن بہرحال سرکاری ملازم ہیں وہ، اور وطن کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، وہ تو احکامات کے پابند ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ اس وقت تک کیا کچھ ہوا۔ اس دوران صحافی دوستوں کی جانب سے بھی اظہار یکجہتی کیا گیا۔ امریکہ سے صحافی دوست اسرار کسانہ صاحب نے اظہار یکجہتی کیا، اسی طرح سے اسلام آباد سے، پاکستان سے جن دوستوں نے اظہار یکجہتی کیا اس میں BBC سے اعظم خان صاحب، IBC سے سبوق سید صاحب، آصف بشیر چودھری جیو سے PFUJ کے عہدیدار بھی ہیں، چودھری خالد عمر صاحب جیو سے، اسی طرح سے پروفیسر طاہر ملک صاحب علم و ادب کے شعبے سے ہیں، اور یاسر سواتی صاحب جو کہ PTV سے لے کے ABN تک مختلف TV چینل میں ہمارے ساتھ کام کرتے رہے۔ ان تمام تر دوستوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جناب کہ ویڈیو کرنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نماز فجر ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے یوٹیوب ویڈیوز کی بجائے کچھ اور کام کرنے کے قابل بنائے۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کو اعتماد میں لیا، الحمدللہ ان کے حوصلے بلند ہیں، ہر قسم کے حالات کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سوچا، دوستوں سے مشورہ کیا، مختلف آراء سامنے آئیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں جائے نماز پر تھوڑی دیر بیٹھا، میں نے سوچا، تو اس کے بعد پھر میرے دل کو سکون آ گیا جب میں اس فیصلے کے اوپر پہنچا کہ جناب اگر میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، حق اور سچ کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں، تو ثبوتوں کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور اب اللہ کا نام لے کر یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے تاریخی دستاویزات اور کتابوں کی روشنی میں حقائق بیان کروں گا۔ پہلے میں وہ کتابیں ساری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب، ایک ایک کر کے، اور ان کے نام میں آپ کو بتاؤں۔ یہ بدعنوانی کی حکمرانی مجاہد حسین صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نگار شاد پبلشرز نے یہ چھاپی ہے۔ اس کے بعد جناب اگلی کتاب ہے جن سے میں حقائق آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، بے نیام تلواریں، شجاع نواز صاحب کی، یہ جناب ویلکم گروپ آف پبلیکیشنز نے چھاپی ہے، ترجمہ اور انگریزی کے اندر یہ کتاب آکسفورڈ نے چھاپی ہے۔ شجاع نواز صاحب سابق آرمی چیف آصف نواز صاحب کے بھائی ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے اندر نواز شریف صاحب کے کارنامے ہیں، جو کہ پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کس قسم کا کردار وہ ادا کرتے رہے، پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کی قابل فخر پاک آرمی کو اور پاکستانی عدلیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کیا کچھ کرتے رہے، یہی ان کتابوں سے میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں جناب۔ اس کے بعد جناب میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، شریف خاندان نے پاکستان کس طرح لوٹا، تحقیق و تفتیش پبلیکیشنز، اردو بازار کراچی پاکستان، سید عبید مجتبیٰ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے جناب۔ اس کے بعد میرے پاس سینئر صحافی الیاس چودھری صاحب کی کتاب ہے سپریم کورٹ سے،
اور اس کے اندر بھی کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں کہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اس کے بعد جناب عدالت بنام نواز شریف اور جناب ہر عظیم اقتدار کی بنیاد جرم پر رکھی جاتی ہے، ایون فیلڈ سے العزیزیہ فلیگ شپ اور پاناما تک فیکٹ پبلیکیشنز کی یہ کتاب ہے اور وسیم شیخ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے جناب۔ اس کے بعد جناب میرے ہاتھ میں کتاب ہے کون بڑا بدعنوان، اور یہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے کارنامے ہیں، اور مجاہد حسین صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ جناب چھاپی ہے پرنٹ لائن پبلشرز انارکلی لاہور، اور ایک اور ادارے نے بھی چھاپی ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، تحقیقات والوں نے بھی شاید یہ چھاپی ہے کتاب۔ خیر، اس کے بعد آخر پہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جناب رنگیلا وزیر اعظم، انٹیلیجنس پبلشرز نے یہ چھاپی ہے، امجد حسین صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، ان میں سے کئی ایسی کتابیں ہیں جن کی میرے پاس دو کاپیاں موجود ہیں، لاہور سے خریدی ہیں، راولپنڈی سے خریدی ہیں، دونوں بڑے امپارٹنٹ شہر ہیں، اہم ترین بڑے سگنیفیکنٹ معنی خیز قسم کے شہر ہیں لاہور اور راولپنڈی، اور دونوں کے بازاروں کے اندر اتوار بازار ہوں یا دیگر جگہ وہاں پر یہ تمام تر کتابیں دستیاب ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کتابیں غلط ہیں یا ان کے اندر لکھے ہوئے حقائق درست نہیں ہیں تو کیا اب تک ان کتابوں کے خلاف کسی قسم کی آواز شریف خاندان نے اٹھائی یا کسی جو ہے وہ عدالتی فورم کے اوپر ان کتابوں کے رائٹرز کو وہ لے کر گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، ہماری معلومات کے مطابق بالکل لے کر نہیں گئے۔ کیا ان کتابوں پر کسی قسم کی پاکستان کے اندر کوئی پابندی ہے؟ میں نے پوری لسٹ چیک کر لی ان کتابوں کی جن پر پابندی ہے، ان میں ان کتابوں کا کوئی ذکر نہیں۔ کیا یہ کتابیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کسی کے ذریعے لکھوائی گئیں؟ اگر کسی نے لکھوائیں، اس کے اندر کچھ مخصوص مقاصد تھے، تو کیا شریف خاندان نے وہ مقاصد بیان کیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں تین اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لمبی چوڑی ہیں ویسی یہ ساری چیزیں، میں آغاز یہاں سے کروں گا۔ اور یہ جناب یہ کتاب کوٹ کر رہی ہے روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 سال سے موجود ہیں۔ نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر براہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری جس کی LC لندن میں کھولی گئی قبرص لائی گئی، جہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں انہیں رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی۔ معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے جاسوسی کا نظام قائم کرنے کے لیے ایک انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ اب میں جناب آپ کو لے کر جاؤں گا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا شوق، یہ کتاب کہہ رہی ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نواز شریف حکومت کی طرف سے اسلام آباد کے 1 درجن سے زائد صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے جن میں طارق وارسی، ایم ضیاء الدین، ملیحہ لودھی، حامد میر، ماریانہ بابر، ایاز میر، کیتھی گنان، نوید معراج، ظفر عباسی، امتیاز گل، طارق بٹ، جمال اسماعیل۔ ان صحافیوں کی گفتگو کی تفصیلات وزیر اطلاعات مشاہد حسین اور سینیٹر سیف الرحمان اور بعض اوقات وزیر اعظم کو مہیا کی جاتی تھی، جبکہ ان کے علاوہ ملک بھر میں 40 سے زائد صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے رہے۔ ان صحافیوں میں ایڈیٹر ان چیف نوائے وقت مجید نظامی، ایڈیٹر دی نیشن عارف نظامی، ارشاد احمد عارف، عباس اطہر، ارشاد حقانی، اسد اللہ غالب، نجم سیٹھی، رحمت علی رازی، ضیاء شاہد، رائے اسد خان کھرل، عامر میر، رانا جواد، منیر شفیق اوان، انجم رشید، کراچی سے محمود شام، ادریس بختیار، سرورت جمال اسمعی، رفعت سعید، کامران خان اور دیگر شامل ہیں۔ میر شکیل الرحمان کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں، تاہم ان کے بیرون ملک سے آنے والے ٹیلی فون سننے کے لیے ان کے گھر واقع کراچی اور لاہور میں دفتر کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ تمام تر جو راز تھے قومی دفاعی، یہ کتاب کہہ رہی ہے، یہ بھارت اور امریکہ کو پہنچائے جاتے رہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اس کتاب کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نہ صرف صحافیوں کی گفتگو ٹیپ کی جاتی بلکہ ججوں، اپوزیشن رہنماؤں، بعض حکومتی وزیروں اور آرمی کے اعلیٰ افسران تک کی گفتگو بھی ٹیپ کی جاتی رہی، جبکہ دوسری طرف ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ ضیاء الدین کی نگرانی میں بھی سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں، آرمی چیف، کور کمانڈروں اور بعض محکموں کے سربراہوں کی گفتگو ٹیپ ہوتی رہی اور حساس ادارے
روزانہ سابق وزیر اطلاعات مشاہد حسین، سابق چیئرمین احتساب بیورو سینٹر سیف الرحمان اور بعض اوقات سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مذکورہ ٹیپ سنواتے رہے۔ جی ہاں، میں آگے بڑھوں گا، ثبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف نے واجپئی سے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جناب باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ 1 منٹ 13 سیکنڈ تھا، اور یہ کال 6:37 اور 45 سیکنڈ پر شروع ہو کر آگے چل کر اس کی تفصیلات ہیں کہ 6 سیکنڈ پر ختم ہوئی۔ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی کچھ یوں تھی: نواز شریف: واجپئی صاحب، میں نواز شریف بول رہا ہوں۔ واجپئی: آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف: ہاں، میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپئی: اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ اور ابھی یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ چکے تھے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ آگے لکھتی ہے یہ کتاب، یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور ان کے کہنے پر کور کمانڈروں، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، بعض وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹ اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہوگی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے افیسر بے حد پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے جناب وہ اشتہار روگ آرمی کا، یہ اشتہار جناب روگ آرمی کا جو کہ غیر ملکی اخبارات میں چھپا، اور نواز شریف صاحب کی جانب سے، نون لیگ کی حکومت کی جانب سے یہ غیر ملکی اخبارات میں چھپوایا گیا۔ پاکستانی فوج کو اللہ تعالیٰ معاف کرے بدمعاش فوج قرار دیا گیا، آرمی چیف کو دھوکے باز قرار دیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں ان کتابوں کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اب دوستو اب آ جاتے ہیں تھم نیل کے اوپر، جو میں نے لکھا ہے نا اوپر، جس پہ مجھے یہ کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو اس کے اوپر جناب بڑا اعتراض ہے کہ جناب یہ جو تھم نیل ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کانٹینٹ کے اوپر خیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی کانٹینٹ کا تو نہیں پتہ، لیکن تھم نیل ٹھیک نہیں ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے، تھم نیل کا ذکر ہے، کیا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ ثبوت نہیں دکھائے؟ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف صاحب خفیہ طور پر آرمی چیف اور چیف جسٹس صاحب کے ٹیلی فون ٹیپ کروا رہے تھے؟ ایسا ہی ہے نا۔ تھم نیل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے میں دوبارہ جناب آپ کے سامنے یہ چیز واضح کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے تمام تر تھم نیل کے حوالے سے میں مکمل تفصیلات رکھنے کے لیے کسی بھی قانونی فورم کے اوپر تیار ہوں ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ میں نے لکھا آرمی چیف اور چیف جسٹس کی خطرناک آڈیو ریکارڈنگ۔ کیا یہ جو آڈیو ریکارڈنگ نواز شریف صاحب کرتے رہے جرنیلوں اور ججوں کی، آرمی چیف اور چیف جسٹس کی، ان کے کہنے پہ اتری، کیا یہ خطرناک نہیں ہے، حساس معلومات نہیں ہے؟ میں نے کہا شریف مافیا کا خفیہ نیٹ ورک بے نقاب، کیا ان کتابوں کے ذریعے شریف خاندان کا یہ خفیہ نیٹ ورک بے نقاب نہیں ہوا؟ کیا آپ اس کے متعلق پہلے سے جانتے تھے، یا آج کی نوجوان نسل جانتی تھی؟ اگر کوئی لوگ جانتے ہوئے، یہ حقائق ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا، تھم نیل کے اندر لکھا کہ ثبوت دیکھیں، اور پھر میں نے آپ کو بتایا فیاض راجہ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ثبوت دیکھیں۔ یہ تمام تر ثبوت جناب میں نے آپ کے سامنے رکھے، میں نے آپ کو دکھائے۔ کیا ان خفیہ نیٹ ورکس کو میں نے ان کتابوں کے ذریعے بے نقاب نہیں کیا؟ مجھے بتائیے گا کہ تھم نیل کے اندر اور اس کنٹینٹ کے اندر کیا فرق ہے جناب۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو، پاکستان کو اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود آج بھی جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، آج بھی جو پاکستان کے محب وطن حلقے ہیں، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، وہاں پر جو ہے مریم نواز صاحبہ ہوں، نواز شریف ہوں، شریف خاندان ہو، ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، حیرت تو ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو مسلسل روزانہ یہ بات کر رہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اس کو اور اس کے تمام تر ووٹرز کو، پوری پاکستانی قوم کو جنہوں نے انہیں ووٹ دیے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، صرف اور صرف کیونکہ پاکستان کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے شریف خاندان کو، مریم نواز صاحبہ کو۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے،
بحیثیت پاکستانی سوال کرنا، بحیثیت جرنلسٹ سوال کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہی حقائق ہم اپنے اس یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی تھمبنیل موجود ہیں، جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں، جب میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ کیا مریم نواز صاحبہ جب یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب میرے پاس ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، حساس ویڈیوز موجود ہیں، جو حاضر سروس ہیں، جو دیگر بھی ہیں، کیا یہ ایک شرمناک بات نہیں ہے؟ یہی چیز میں نے تھمبنیل کے اوپر بھی لکھی، اور یہ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں اس کا تھمبنیل بھی میں نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ تو جناب درخواست یہ ہے پاکستان کے تمام محب وطن جو ادارے ہیں ان سے کہ جناب اگر کچھ غلط کیا ہے تو ضرور قانونی کارروائی کریں، قانون کے مطابق چلیں۔ ہم بھی قانونی کارروائی کرتے ہوئے تمام تر ثبوت کسی بھی عدالتی فورم کے اوپر جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، اور بتائیں کہ اگر ان کتابوں کے اندر موجود یہ لکھا ہوا سچ ہے تو پھر میں نے کیا غلط کیا، اور اگر ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا جھوٹ ہے تو کیا ان کے رائٹرز کے خلاف، کیا ان کے پبلشرز کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی، یا نواز شریف یا شریف خاندان نے کوئی اقدامات اٹھائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر وہ تمام لوگ جن کے میں نام نہیں لے سکا، ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے دعا کیجیے گا ثابت قدمی کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ نے کے پان۔